نسیم بھی کمرے میں جا کر کومل کو سمجھانا چاہتا تھا، لیکن کومل کی روتی صورت دیکھ کر وہ جلدی دل ہار بیٹھا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اسے دکھ اور پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رمشا گھر آئی تو میز پہ لگے کھانے کو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی۔ اس نے چادر اتار کر جلدی جلدی برتن سمیٹے اور سونے چلی گئی۔ اگلے دن گھر کے ماحول سے اسے کچھ انہونی کے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کومل خاموش تھی اور ساس بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ رمشا نے کومل سے سرسری سا ذکر کیا تو کومل نے ساری روداد اسے سنا دی۔ رمشا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی صوبیہ کے آگے بات کرے۔ کومل، صوبیہ اب کبھی نہیں آئے گی، اس نے نہایت پریشانی سے کومل سے کہا۔ تو کومل نے کہا، بھول ہے آپ کی بھابھی، جسے کاہلی، سستی اور ہٹ حرامی کی عادت لگ جائے اس کے چھوٹتی نہیں ہے۔ کومل نے بے پرواہی سے تبصرہ کیا، کیسی باتیں کر رہی ہو، بڑی ہے وہ تم سے۔ رمشا نے آنکھیں دکھائیں۔ بڑے والے کام بھی کر کے دکھائے نا بھابھی، تب میں مانوں گی۔ ابھی میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، لیکن انہیں زیب دیتا تھا کہ رزق کا مذاق اڑائیں، جو کھانے کو ملا ہے اس کی ناقدری کریں۔ وہ بھی تو ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی نہیں نصیب ہوتا۔ کومل بولے جا رہی تھی اور رمشا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ پہلی بار تو ایسے حالات پیدا ہوئے تھے۔ رمشا نے کمرے میں آ کر فون ملایا۔ صوبیہ نے فون اٹھایا۔ وہ اندر سے ڈر کر رہ گئی تھی کہ نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ آج تک اس کے گھر میں ایسی لڑائی نہ ہوئی تھی۔ پہلی ہی بیل پر صوبیہ نے فون اٹھا لیا۔ میری پیاری بھابھی، وہ روتے ہوئے بولی، ساتھ ہی ساری روداد مرچ مسالہ لگا کر سنا دی۔ کومل کی برائیاں اور شکایتوں کے ڈھیر تھے۔ رمشا چپ کر کے سنتی رہی کیونکہ وہ اصل بات جانتی تھی۔ صوبیہ، اسے معاف کر دو، اسے گھر کے اصول نہیں پتہ۔ نئے لوگوں کو گھر میں ایڈجسٹ ہوتے وقت لگتا ہے۔ دل بڑا کرو اور دل صاف کرو۔ اس نے صوبیہ کو سمجھانا چاہا تھا۔ میں نہیں آؤں گی بھابھی، بس اب بہت ہو گیا۔ آگے سے وہ ناراضگی دکھانے لگی تھی۔ ابھی تو وقت ہے، چلو مت آؤ۔ چلے میں کہاں جاؤ گی؟ ملتان؟ اس سوال پہ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ بھلا یہ بات کہاں صوبیہ کے لیے قابل قبول تھی؟ ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ کی مرضی، وہ بولی تو رمشا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ کسی کو ناراض نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ کومل سے سبھی گھر والے کھچے کھچے رہتے، سوائے رمشا کے۔ وہ سب کے ساتھ ہی اچھی تھی، بھلا ان رشتوں کے علاوہ اس کے پاس رشتے تھے ہی کہاں۔ اسے صوبیہ کی حرکتیں بری لگتیں، مگر اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ وہ چاہتی تھی سب گھر والے مل جل کر رہیں، تبھی وہ سب کچھ برداشت کر لیتی۔ کومل، ایک بار ایسا واقعہ ہو گیا ہے، اب بار بار ایسی کوئی غلطی مت کرنا، رمشا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ کومل نے سلاد بناتے نظر بھر کے رمشا کو دیکھا۔ بھابھی، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ صرف میری غلطی ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، نہ جانے پیاس کی وجہ سے یا دکھ کی وجہ سے۔ میں نے یہ کب کہا کومل؟ وہ روٹی بیل رہی تھی۔ تمہارے بھلے کو کہتی ہوں، ایسی باتوں سے عورتیں شوہروں کے دل سے اتر جاتی ہیں، اس لیے ایسی حرکت دوبارہ مت کرنا۔ نسیم ایسے نہیں ہے بھابھی، وہ محبت سے بولی۔ اس کے لہجے سے اطمینان جھلکتا تھا، یہ جانے بغیر کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا اور مرد بھی ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ یقیناً نسیم ایسا نہیں ہے، لیکن ہے تو مرد ہی نا، اور مرد فطرت سے مجبور ہوتا ہے۔ تم اس کی محبت ہو تو وہ بھی تمہارے نشے میں ہے۔ جب نشہ اترے گا تو یہ سارا خمار دور ہو جائے گا۔ رمشا نے سمجھانا چاہا، بھابھی ایسا تو مت کہیں، اللہ نہ کرے کبھی ان کا نشہ اترے۔ وہ جلدی سے بولی۔ رمشا اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ اللہ کرے وہی ہو جو تم چاہو، لیکن اس کی یہ دعا بھی قبول نہ ہوئی تھی۔ صوبیہ کا آنا جانا پھر سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اب قطرے کم آتی، اور اگر آتی بھی تو کومل سے بات نہ کرتی۔ کومل بھی اس سے بالکل لفٹ نہ کرواتی، کم تو وہ بھی نہ تھی۔ جب بھی کوئی بات دیکھتی تو سامنے تو خاموش رہتی، لیکن بعد میں اکیلے میں نسیم کو ضرور شکایت لگاتی۔ آج ایسا ہوا، آج ویسا ہوا، شرجیل نے ایسا کیا، نسیم بھی آگے سے یہی جواب دیتا، چھوڑو، ایک تو بہن ہے ہماری، جبکہ وہ منہ بسور کر رہ جاتی، آپ اور آپ کی بہن۔
کومل اپنی ڈلیوری کے قریب اپنے میکے چلی گئی تھی۔ جاتے جاتے وہ کہہ گئی تھی کہ جب بھی وہ ہسپتال جائے گی تو نسیم کو کال کر دے گی تاکہ وہاں جو بھی خرچ ہو وہ اس کے ماں باپ نہ کریں بلکہ اس کے بچے کا باپ کرے۔ نسیم کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، اس کا فرض بنتا تھا۔ کومل کے جاتے ہی صوبیہ 2-3 دن رہنے آ گئی۔ اچھا بہانہ ہاتھ لگا تھا۔ رمشا کا سارا دن کچن میں ہی لگا رہتا اور اپنے بیٹے کے ساتھ صوبیہ کے بیٹے کو سنبھالنا ایک مشکل ترین کام تھا، کیونکہ اب کومل کی وجہ سے اسے اس طرح کے کاموں کی آسانی مل گئی تھی۔ تبھی وہ بہت تھک جاتی، لیکن یہاں تو یہ کہتے نا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ لو بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ تبھی وہ گریز کرتی کہ وقت تو کٹ ہی جانا ہے۔ کچھ دن بعد کومل نے نسیم کو فون کر کے بلا لیا۔ وہ ہسپتال میں تھی۔ رمشا نے اس کی خیریت کے لیے بہت دعا کی تھی، تبھی خبر آ گئی کہ بیٹا ہوا ہے۔ شام کو ہی سب اس کو دیکھنے ہسپتال گئے۔ ماشاءاللہ بہت پیارا بیٹا ہے۔ رمشا نے پیار سے گلگوتنے کو گود میں اٹھایا جو سکون سے سویا ہوا تھا۔ شہریار نے بھی ننھے سے بچے کو پیار کیا تھا۔ کیا نام سوچا ہے پھر؟ سسر نے پوچھا۔ آپ مشورہ دیں، عقیقے والے دن ہی رکھیں گے، نسیم نے جواب دیا۔ سبھی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ رمشا نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی تھی۔ کومل ہسپتال سے میکے چلی گئی تھی، لیکن صوبیہ نے نہ اس کے گھر چکر لگایا تھا نہ ہی وہ ہسپتال ملنے کے لیے گئی تھی۔ رمشا کو اس کا یہ رویہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہی بات کہ وہ اپنے کام کی خود ذمہ دار تھی۔ اسے اصلاح کروانے والا اور مشورہ دینے والا ابھی کوئی پیدا ہی نہ ہوا تھا۔ سب کی رضامندی سے کومل کے بیٹے کا نام شاہزیب رکھا گیا تھا۔ نسیم کا بھی اکثر چکر لگتا رہتا، وہ اپنے بیٹے کو پا کر بے تحاشا خوش تھا۔ کومل کے چلے کا 20واں دن تھا جب ساس نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جی امی، وہ ہاتھ پوچھتی آن کھڑی ہوئی۔ ادھر بیٹھو، کومل کا کوئی فون آیا تھا؟ ساس نے سوال کیا۔ جی، وہ بولی، آیا تھا 2 دن پہلے، خیریت پوچھ رہی تھی۔ اب فون آئے تو کہنا کہ گھر واپس آنے کی تیاری کرے، وہ بولی تو رمشا نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابھی تو چلے میں ہے، وقت ایسے کیسے آئے گی؟ وہ بھی بے یقینی سے بولی۔ اچھے گھرانوں کی بہو کے یہ طور طریقے نہیں ہوتے کہ ماں باپ کے گھر جائیں تو وہیں رہ جائیں۔ بھئی اصل گھر تو سسرال ہے، تم نے بھی تو پورا چلا ادھر ہی گزارا ہے، تو اسے کیا مسئلہ ہے؟ ساس کی بات پر وہ صرف جی ہی بول سکی۔ رمشا کو ساس کی امریکہ والی پالیسی کچھ سمجھ آ رہی تھی۔ بہو کو تو چلے میں گھر آنے کا کہہ رہی تھی اور اپنی بیٹی کو چلے میں پلنگ سے ہلنے بھی نہیں دیتی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اپنی بیٹیوں کے لیے دل سے اور دوسروں کی بیٹیوں کے لیے پتھر کے دل سے سوچ لیتے ہیں۔ رمشا بھی سمجھ گئی تھی کہ کیا بہتر رہے گا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون میں لایا تھا۔ تیسری بیل پہ ہی فون اٹھا لیا گیا۔ کیسی ہیں بھابھی؟ کومل کی چہکتی ہوئی آواز سن کر اس کی تھکن اتر گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، شاہزیب کیسا ہے؟ رمشا نے پوچھا۔ ہم دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بس ٹھیک ہے بھابھی، بس کچھ درد وغیرہ نہیں جا رہا کمر کا، دعا کیجیے گا بس، وہ اداسی سے بولی۔ کومل تم آرام کرو اور پریشان نہ ہونا ادھر آنے کے لیے، بلکہ چلے کے بعد بھی رہنا ہو تو رہ لینا، ادھر میں ہوں نا، تم جتنا آرام کر سکتی ہو کر لینا، بعد میں تو بس کام ہی ہے۔ رمشا اسے تسلی دیتی ہوئی بولی تو کومل کھلکھلا کر رہ گئی۔ میری اچھی بھابھی، میری پیاری بھابھی، اللہ آپ کو اجر دے، آمین۔ رمشا مسکرائی تھی۔ اپنا خیال رکھنا کومل، آپ بھی بھابھی اپنا خیال رکھیے گا، اور اتنی تسلی دینے کا شکریہ۔ رمشا نے فون بند کر کے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس فون کے بعد وہ دل سے پرسکون ہو گئی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ جب ایک بندہ امریکہ والی پالیسی اپنائے تو مسلمان ملکوں کا بھی فرض ہے کہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ وہ اپنے کیے پر بہت پرسکون تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی ساس کا موڈ خراب ہی رہے گا۔ کومل چلے کے 10 دن بعد گھر آئی تھی۔ ساس کا موڈ عرصے سے ہی خراب تھا۔ انہیں یقین تھا رمشا نے اسے جلدی آنے کا کہا ہوگا، تبھی وہ اتنے دن لگا کر آئی ہے۔ 10-12 دن گزرے تھے کہ صوبیہ بھی میکے رہنے کے لیے آ گئی۔
اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا، لہٰذا اس کی آمد نے رمشا کو نئی فکر میں مبتلا کر دیا تھا۔ سلیم، آپ صوبیہ سے پوچھ لیجیے گا اس دفعہ ہسپتال کا خرچہ وہ لوگ اٹھائیں گے یا آپ اٹھائیں گے؟ رمشا آہستہ سے بولی، کہیں سلیم کو برا نہ لگے۔ ہاں پوچھ لوں گا، کچھ پیسے تو ہیں مگر اتنا زیادہ نہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سلیم بھی کچھ فکر مند تھا۔ تبھی اس دفعہ وہ دونوں ہی بھائی اس کے پاس بیٹھے تھے یہ بات پوچھنے کے لیے۔ صوبیہ، اب کی بار تمہارا ہسپتال کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ سلیم نے ابتدا کی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کون اٹھائے گا؟ بھائی اٹھائیں گے، اور کون اٹھائے گا؟ پچھلی بار بھی آپ نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ وہ سلیم کو گھورتے ہوئے بولی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، بچے کے کپڑے اور چیزوں کے لیے امی نے مجھ سے پیسے لیے تھے۔ سلیم نے وضاحت دی، لیکن بہرحال اب تو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہارے پاس شرجیل کی دفعہ کی تمام چیزیں موجود ہی ہوں گی۔ سلیم نے اطمینان سے کہا، کیا مطلب ہے میرا بچہ پرانی چیزیں استعمال کرے گا؟ میں نے تو سب چیزیں بانٹ دی تھیں، اب دوبارہ سے ہی سب کچھ نیا بنانا پڑے گا، نئے بچے کے لیے سب کچھ نیا۔ صوبیہ نے غصے سے کہا تو سلیم کو پہلی بار اپنی پھوہڑ بہن پر بہت غصہ آیا اور اس کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ ہسپتال کا بھی بتا دو کیا ارادہ ہے؟ مہربانی ہوگی مگر مجھ سے امید نہ ہی رکھنا۔ نسیم نے سر جھکائے بات کی، ہائے اللہ، کیسے بھائی ہیں دونوں، وقت آنے پر فوراً پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں گال پیٹے تھے۔ یہ ظہیر بھائی کا بینک کھولنے کا ارادہ ہے کیا، جو اپنے خزانے کو ہوا ہی نہیں لگنے دیتے؟ ہر باپ اپنے بچے کا خرچہ خود اٹھاتا ہے۔ سلیم بھائی نے شہریار کا اٹھایا، میں نے شاہ زیب کا۔ تم نے انہیں کس چیز کی چھٹی دی ہوئی ہے؟ نسیم کو ایک دم غصہ چڑھا تھا۔ شہریار کا خرچہ تو اس لیے کیا کہ رمشا بھابھی کا میکا ہی ادھر نہیں اور نہ ہی وہ لوگ خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ شاہ زیب کی دفعہ بھی اس لیے کہ کومل کا بھائی چھوٹا ہے، کماتا نہیں ہے۔ میرے تو دو جوان کماؤ پوت بھائی ہیں جو ہر بار بہن کو اسی طرح ہاتھ دکھا جاتے ہیں۔ اس کے پاس ہر بات کی دلیل تھی۔ پھر بھی ابھی میرا ہسپتال میں عقیقہ اور ختنہ میں اچھا خاصا خرچہ لگ گیا ہے، دواؤں کا خرچہ الگ سے، اور اب گھر میں بھی خرچہ دیتا ہوں۔ مجھ سے تم اس مہربانی کی امید نہ رکھو اور اپنے شوہر کو بتاؤ اگر بچے پیدا کرنے کا شوق ہے تو خرچہ بھی اٹھاؤ۔ نسیم بولتے ہوئے کرسی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ہائے ہائے، کیسے بھائی ہیں میرے، ایک کی بیوی تو چھین ہی لیا اسے میں، وہ واہ ویلا کرتے ہوئے بولی، جبکہ نگاہیں سلیم کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ امی بچے کے کپڑے کے لیے پیسے لے لیجیے گا، لیکن بہرحال ہسپتال کے لیے میرے پاس ابھی کچھ نہیں، آپ کو پتہ ہے میرا کتنا لگ جاتا ہے، کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ امی سے مخاطب ہوا جو سارا تماشا چپ کر کے دیکھ رہی تھی۔ بھائی کو جاتا دیکھ کر اس نے والد کی گود میں سر رکھ دیا۔ ہائے، یہ دن بھی دیکھنا تھا ابو کہ آپ کی بیٹی کا بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے۔ ابو بھی خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھنے لگے۔ بولنے کے لیے الفاظ نہ تھے۔ غلطی بیٹوں کی تھی تو بیٹی بھی اپنی جگہ غلط تھی۔ ظہیر کی فطرت میں کنجوسی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، یہ اس کو وراثت میں ملنے والی خوبی تھی۔ اس کے والد ٹھیکیدار تھے اور پیسے منہ میں دبا دبا کر رکھتے تھے۔ والدہ بھی کچھ اسی طرح کی طبیعت کی حامل تھی، جتنے بھی پیسے ہوں وہ ساتھ والوں کو خبر نہ لگنے دیتے تھے۔ اس کے والد کی ملتان میں کافی زمینیں تھیں، لیکن کنجوسی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا، نہ چھوڑنے دیا۔ وہ اسے اکثر ہدایت کرتے کہ بار بار ملتان آ کر پیسے خرچ نہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر صوبیہ کے گھر والوں نے سوچ سمجھ کر شادی کی تھی تو ظہیر نے بھی بہت سوچ سمجھ کر اسے شادی کی تھی۔ اکلوتی بہن تھی، اس لیے سالیوں کی فرمائشوں کا خرچہ ہی نہ تھا۔ دو بھائی تھے جو بہن ہی کا خرچہ اٹھاتے، اس سے کبھی مانگنے نہ آتے۔ ویسے بھی شروع دن سے وہ سسرال میں جانے اور ادھر کھانے کا حام ہی تھا، تاکہ اپنے گھر میں پکانے اور کھانے کا خرچہ کم ہو۔ گھر پہلے کرائے کا تھا، لیکن بعد میں اپنا گھر لے لیا تھا۔ گاڑی آفس سے ملی ہوئی تھی۔ ظہیر نے کبھی صوبیہ کو اپنی اصل تنہا نہ بتائی تھی، بس ہر وقت خرچے کے رونے ہی روتا رہتا اور ہر ماہ گھر خرچہ بھجوا دیتا، لیکن صوبیہ کو خبر نہ لگنے دیتا۔ اس کے علاوہ اس نے 2 اکاؤنٹ بنا رکھے تھے،
ایک وہ جس میں وہ ہمیشہ 2-3 ہزار روپے ہی پڑے رکھتے تھا، اور دوسرا وہ جس میں اس کی تنخواہ آتی۔ صوبیہ جب کوئی فرمائش کرتی وہ بینک سٹیٹمنٹ آگے کر دیتا، تبھی وہ سوچتی کہ میاں پر بوجھ نہ بنے اور یہ سارا ملبہ میکے والوں پہ ہی گر جاتا۔ ظہیر نے اس کی ایسی برین واشنگ کی تھی کہ بھائی بھابھی کا فرض ہے تمہاری خدمت کرنا، کوئی احسان نہیں کرتے، اور ویسے بھی سب بہنوں کا خرچہ ان کے بھائی ہی اٹھاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اپنی بہنوں کی دفعہ ہسپتال کے پیسے میں ہی دیتا رہا ہوں، اگر تمہارے بھائی دیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ ظہیر نے پوری طرح بیوی کو قابو میں کر رکھا تھا، مگر صوبیہ یہی سمجھتی تھی کہ ظہیر میری مٹھی میں ہے، کیونکہ اس نے میکے میں کبھی صوبیہ کے شور شرابے کو برا نہیں سمجھا تھا، نہ ہی ڈانٹا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کا اپنا ذاتی مفاد تھا۔ مگر صوبیہ کبھی یہ سمجھ نہ سکی تھی۔ کومل سے لڑائی کے بعد وہ میکے جانے سے کترانے لگی تو ظہیر نے کہا کہ اپنا حق مت چھوڑنا، نہ ہی اپنے ماں باپ کو۔ کہاں تو کچھ دن ہی گھر میں کھاتے تھے، کہاں روز ہی گھر کھانے لگ جاتے تو خرچہ بڑھ جاتا، جو ظہیر کو منظور نہ تھا۔ صوبیہ کو تو اتنے سال میں ڈھنگ سے کھانا ہی نہیں پکانا آیا تھا، لیکن ظہیر اچھے شوہروں کی مثال قائم کرتے ہوئے سب کچھ صبر سے کھا لیتا۔ صوبیہ کے منہ سے ہسپتال کے خرچے کا سن کر اس کی تیورے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے فون کو ایسے گھورا جیسے کھا جائے گا۔ تمہیں بھیجا کیوں ہے وہاں، منا نہیں سکتی اپنے بھائیوں کو؟ نہیں مان رہے، دونوں نے انکار کر دیا ہے، وہ سسکی۔ اب رو دھو نہیں، اپنے بچوں کی دفعہ تو سب خرچہ ہو جاتا ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کا بچہ ہے وہی خرچہ کریں، دوسروں کو نہ کہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ بھائی ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا، تم فکر چھوڑ دو، میں مانگ لوں گا کسی سے، وہ تسلی دیتے ہوئے بولا اور فون بند کر دیا۔ بینک میں تو اتنے پیسے تھے کہ 10 بچے بھی پیدا ہو سکتے، مگر اس دل کا کیا کریں جو صرف کنجوسی پر ہی معمور تھا۔ صوبیہ نے پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ ظہیر نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ ہتھنے کا خرچہ بھی بچ گیا اور عقیقے کا بھی آدھا ہو گیا تھا۔ کچھ پیسے سسر نے پینشن سے ڈالے، کچھ سلیم نے کر دیے۔ بہرحال اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، جس پر وہ نہایت خوش تھا۔ صوبیہ کا چلا طویل خاطر مدارت کے بعد اختتام پذیر ہوا تو وہ بخیر و عافیت گھر چلی گئی۔ دونوں بہوؤں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کبھی کبھی بیچ میں کومل اور صوبیہ کی منہ ماری ہو جاتی، مگر رمشا ہمیشہ ہی صلح کروا دیتی۔ البتہ صوبیہ باتوں کو دل میں رکھنے کی عادی تھی اور جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہ تھی۔ بس وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اسے بدلہ لینے کا موقع ملے، ایسا بدلہ جو وہ تمام عمر یاد رکھے، اور پھر اس کے ہاتھ وہ موقع لگ گیا جس نے سب کی زندگی بدل دی تھی۔ بقیہ اگلی قسط میں، تب تک کے لیے ریڈر ہادیہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔